الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل ہم لوگوں کا درس اللہ رب العالمین کے قول کی تفسیر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کریمہ کی تفسیر چل رہی تھی اور یہیں پر آ کر کے بات رک گئی تھی. تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ لقد جاءکم میں لقد کے اندر تین تاکید ہے. کہا ایک تو قسم ہے، دوسرا لام ہے اور تیسرا قد ہے. یہ تین تاکیدات کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ جمع کیا ہے آیت کریمہ کے شروع میں. اور اللہ تعالی اگر کسی چیز کو تاکید کے ذریعے بیان کرتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات کے اندر زور پیدا کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کلام جھوٹا نہیں ہے، یا اللہ تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کسی کلام کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالی اگر تاکید بیان کر رہا ہے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے وہ نہایت اہم چیز ہے. اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے تاکیدات کے ذریعے سے وہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین کا قول لقد جاءکم رسول، یہ رسول اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں. من انفسکم، تمہیں میں سے ہیں. تو تمہیں میں سے ہیں، اس میں علماء کے چند اقوال ہیں، ہم نے کل کہا تھا اور بات آ کر کے یہیں پہ رک گئی تھی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ من انفسکم کو مراد من جنسکم، یعنی تمہارے جنس میں سے ہیں. ایھا البشر، اے انسانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنس میں سے ہیں، یعنی جنس بشر، انسانوں کے جنس سے ہیں، وہ الگ اور علیحدہ نہیں ہے. یہ چیز اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. جس طرح سے انسان کھاتے پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے پیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر کے آئے. کیا دنیا کا کوئی آدمی قرآن لا سکتا ہے جی؟ نہیں، ہرگز نہیں لا سکتا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا. کیا کسی دوسرے انسان کے اوپر یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے خبروں کو بیان کیا. کوئی آدمی ہے جو بتا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے کچھ باتوں کو مستقبل میں ہونے والے باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے خبر دی، جیسے قیامت کی نشانی وغیرہ، اور بات چیزیں واقع ہو بھی چکی ہیں. یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہے نا.
یعنی وہ انسان تو ہیں لیکن مقام اور مرتبے میں ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے. جن سے بشر انسان ہونے میں ہمارے آپ کی طرح سے ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے. ہم کو ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت تھی، لیکن مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ہے نا، حیثیت کے اعتبار سے دنیا کا کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا. وہاں تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. ان کے قدموں کی دھول تک پہنچنے کا، یا ان کے ادنا خادم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادنا صحابی ہیں، ان کے مقام کو بھی نہیں پا سکتا، چاہے آدمی بعد میں آنے والا جتنی بھی عبادت کر لے اور جتنی بھی ریاضت کر لے. تو ایک معنی یہ ہوا. اب دوسرا معنی دیکھیے، بعض اہل علم کہتے ہیں من انفسکم سے مراد یعنی من المومنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سے ہیں، مومنین کے جنس میں سے ہیں، چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں. پوری دنیا میں کہیں کے بھی مومن ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین میں سے ہیں. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول بنا کر کے بھیجا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کی تفسیر یہ آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے من انفسکم سے مراد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہیں، یعنی اے اہل عرب، عرب کے لوگوں کو خطاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور عرب میں بھیجے گئے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو پھر عرب کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، تو خاص عرب کو یہاں پہ خاص کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ کہا جائے گا کہ خطاب یہ عرب کے لوگوں سے ہے تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو، اس لیے کہ اس وقت جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت جو لوگ مخاطب تھے قرآن مجید کی آیتوں کے، وہ کون تھے؟ عرب تھے. اسی لیے اس سے عرب مراد لیا ہے علماء کرام نے. بہرحال ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد جو بات دلائل کی روشنی میں واضح ہوتی ہے، علم اللہ کے پاس ہے کہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا قول یہ زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر، جن سے بشر میں سے ہے، اور باوجود اس کے آپ نے انسانوں کو عاجز کر دیا. وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق اور اللہ تعالیٰ کے وحی سے کی کہ انسان اس کام کو کبھی بھی انجام نہیں دے سکتا ہے. تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. عزیز مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت مشکل گزرتا ہے، بہت سخت گزرتا ہے یہ معاملہ. کیا؟ وہ چیزیں جو تم کو مشقت میں ڈالتی ہیں، یعنی ہمارا اور آپ کا مشقت میں پڑنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرتا ہے. مشقت میں پڑنا، آیت کریمہ کے معانی کے اوپر غور کیجئے گا. ہمارا اور آپ کا مشقت میں پڑنا، عزیز علیہ ما عنتم، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاق گزرتا ہے، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اب غور کیجئے کہ امت کے لیے جو چیز مشقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ امت سے مشقت کو دور کیا جائے، سختی کو دور کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حریص علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے منفعت کے حریص ہیں.
جو چیز تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تمہارے سامنے مہیا کر دینے یا تمہارے لیے وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رہتی ہے۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بڑی صفتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جی۔ پہلی صفت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں اس بات کے اوپر کہ امت کو کوئی تکلیف، کوئی مشقت اور کوئی ایسی بات نہ پہنچے جو امت کے اوپر مشکل ہو، اس بات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ چیز مشکل ہوتی ہے جو امت کے لیے مشقت کا باعث بنے۔ تو جو چیز امت کو مشقت میں ڈالتی ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل گزرتا ہے، تو جو چیز امت کو نقصان پہنچاتی ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل گزرے گا یا نہیں؟ جی گزرے گا۔ بدرجہ اولا گزرے گا۔ جو چیز امت کو مشقت میں ڈالتی ہو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے مشکل ہے، آپ اس کو نہیں چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کو بدرجہ اولا نہیں چاہتے ہوں گے جو امت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہوگی، امت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہوگی۔ تو کیا پتا چلا اس آیت سے؟ ہاں کیا پتا چلا جی؟ کچھ سمجھے آپ لوگ؟ کیوں نہیں بول رہے ہیں کوئی؟ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے سب کو بتا دینے۔ گفتگو چل رہی ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے چاروں طرف سے کیسے اس کی حفاظت کر دی ہے۔ تو پتہ ہے کہا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیزیں تم کو شاق گزرتی ہیں، مشکل گزرتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری ہے۔ تو جو چیز امت کو جہنم میں گرا دیتی ہوگی یا جہاں ہمیشہ جہنم میں رکھ دے گی جو چیز، اور وہ شرک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع نہیں کیا، جی ضرور۔ ڈرایا نہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا یہاں پر ذکر کرنے کا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں اس بات کے لیے جو امت کو فائدہ پہنچائے، یعنی امت کو نفع پہنچانے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہیں۔ کس کے لیے؟ بالمومنین، مومنین کے لیے۔ یہ خطاب دیکھیے کیسا عظیم خطاب ہے، کہا تمام مومنین کو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں اس بات کی کہ ان کو کوئی مشقت نہ پہنچے اور ان کو ساری بھلائی ان تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے رؤوف الرحیم، رؤوف کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں، بہت زیادہ رحمت والے ہیں، ہے نا؟ اور رحیم کے معنی کثیر الرحمہ، یعنی کثرت کے ساتھ رحمت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کثیر الرحمہ بھی ہیں اور عظیم الرحمہ بھی ہیں، یعنی آپ کی عظمت بہت بڑی ہوئی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امت کے لیے عام ہے، امت کے لیے عام ہے کہ امت کے مومنین کے اوپر کوئی بھی چیز مشکل اور شاق اگر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو کیا کیا جی؟ حفاظت فرمائی اور امت کو توحید سے پورے طور پر آگاہ کر دیا، اور شرک کی جو غلاظت تھی اور اس کی جو گندگی تھی اور اس کی جو خرابی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو شرک سے پورے طور پہ ڈرا دیا، منع فرما دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں جی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے۔
بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا امت کے لیے ہم ایسے خیر خواہ ہیں؟ نہیں. بتائیے، خیر خواہی کا جذبہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امت کے لیے تھا، کیا ہم بحیثیت امت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کی حیثیت سے، کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا جذبہ ہے؟ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودگی میں یا ہمارے علم میں کوئی آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے وہ جہنم نہ چلا جائے؟ کیا یہ سوچ کے کبھی انسان کو نیند نہ آتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی نیند اڑ گئی ہو یہ سوچ کر کے کہ اکثر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے، وہ کیسے توحید کی طرف آئیں گے؟ بولیے، نہیں. کبھی غور کیا ہم لوگوں نے اس بات کے ہرگز. اوپر؟ اکثریت شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہے، کبھی ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ان کے سامنے دین کی صحیح تعلیمات بتانے کی کوشش نہیں کی۔ خیر کی جو باتیں ہم کتاب و سنت سے جانتے ہیں اور ہم کو جس کا علم ہے اس کو بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دوسروں تک لے جا کر کے پہنچائیں۔ ہم بس سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، ہمارے لوگ ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، لوگ بھی جانے دیجئے، ہم ٹھیک ہیں، چلو اب دنیا چاہے جہاں جائے جو کرے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو امت کے حالت زار کو دیکھ کر کے ہم کو کچھ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرک کے غراضت کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا شرک کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، شیطان نے ان کو اچک لیا ہے، ان کو راستے سے بھٹکا دیا ہے، تو کوشش کیجیے، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم یہ دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ جو لوگ ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ کبھی یہ خیال آیا کسی کو کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں؟ جی سر۔ اگر ہے یہ معاملہ اور اس طرح کا تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے یہ جذبہ تو اس کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں، اور ایک مناسبت آیت سمجھ میں کا آ گئی؟ جی آیت اس کا کریمہ آگے کا والا آیت کریمہ کا باب سے مناسبت سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی جی ہاں جی، چلیں پھر آگے چلیں۔ اور ایک آیت کا نہیں کر دیا تفسیر، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. کیا ہے آیت پڑھیے؟ فَإِن جی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور اگر وہ لوگ اعراض کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اعراض کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ چلیے، ہمارے پاس جو اصل کتاب موجود ہے اس میں وہ آیت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. تبلغنی جی جی رواہ ابو داؤد۔ اپنے گھروں کو نماز، دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے قبرستان نہ بناؤ، اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ، اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو، تمہارے درود و سلام مجھے پہنچ جائیں گے۔ اس کو ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا، اور اس کے راوی ثقہ۔
دیکھیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے قبر کو بار بار آنے کی جگہ مت بناؤ، عیدگاہ مت بناؤ۔ عید جیسے ہر سال آتا ہے بغیر ناغہ کے، اسی طرح سے ہمارے قبر میں بار بار مت آؤ، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عید جیسے ڈیٹ فکس رہتا ہے اس کا آنے کے لیے، ویسے تم ہمارے قبر میں آنے کا کوئی وقت متعین مت کرو، کوئی ڈیٹ فکس مت کرو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، وقت اپنا متعین کر دیے ہیں، ہم عصر پڑھیں گے تو جائیں گے سلام کرنے کے لیے، ہم مغرب پڑھیں گے تو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم فجر پڑھیں گے اور جائیں گے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور میرے اوپر درود بھیجو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، اس لیے کہ تمہارا درود بھیجنا تبلغنی، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، اگر میرے اوپر درود بھیجتے ہو تو وہ درود مجھ تک پہنچتی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا رواہ ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات، امام ابو داود نے اس کو حسن سند سے روایت کیا ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ ثقات میں سے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ حدیث امام ابو داود نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے سند کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے روات جو ہیں وہ ثقات ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، علامہ ابن عبد الہادی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث صحیح اور ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور ایک دوسری روایت میں ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ہے نا، اپنے گھر کو قبر مت بناؤ، اور ایک روایت میں اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر جو ہے، مقابر مانے دفن کرنے کی جگہ، اور دفن کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ تو کہا کہ اس کو مقابر مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے لا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، وصلوا فیہا، اور اس میں نماز ادا کرو، اس میں نماز ادا کرو۔ امام احمد نے، امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا غور سے سنیے گا، حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ گھروں کے اندر مردوں کو دفن کرنا ناجائز ہے یا نہیں؟ حدیث کا یہ ٹکڑا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ مردوں کو گھروں کے اندر دفن نہیں کر سکتے، گھر کے اندر دفن نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اب کہیے گا کہ اس کی کیا حکمت ہے، گھر میں کیوں نہیں دفن کر سکتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی حکمت دیکھیے، علماء نے بیان کیا ہے کہ گھروں میں اگر آدمی میت کو دفن کر دے تو میت کے دفن کرنے کی وجہ سے اس کا گھر فاسد ہو جائے گا۔ فاسد ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ نماز نہیں ادا کر سکتا۔ اگر اپنے گھر میں آدمی مردے کو دفن کر رہا ہے تو وہاں وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ پڑھ چکے ہیں قبر جہاں ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں پڑھ سکتے۔
تو پتہ یہ چلا کہ وہ گھر اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے بیکار ہو جائے گی، کیونکہ وہ گھر کس کام کا جس میں وہ نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا کہ ٹنکی ہے اور ٹنکی کے اوپر ہم نے گھر بنایا ہے، جی سوال کرنے والے ہیں موجود؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ جی سر نہیں ہے سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا برآمدہ ہے۔ آپ ہی کا تھا کیا وہ وہ سوال؟ جو سوال نہیں، سوال وہ کسی عورت نے کی تھی جو اپنا روم بنائی ہے اس پہ، اور میرا برآمدہ میں جو ہے کہ وہ ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ ٹنکی کا برآمدہ۔ ہاں اس میں نماز پڑھ برآمدہ سکتے ہیں، میں ہم نے نماز کہا پڑھ تھا کہ سکتے نہیں ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج جب جی اس مسئلے کی مزید ہم نے تحقیق کی، دیکھیے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی جو کتاب ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، اس میں ابن قدامہ نے یہی حکم بیان کیا ہے جو ہم نے کہا تھا، یہی حکم بیان کیا جی ہے نا ابن قدامہ نے، کہ چونکہ اس کے نیچے غلاظت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کہا کہ جو حکم زمین کا ہوتا ہے وہی حکم آسمان کا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا، یہی سیم جی جملہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن آج جب ہم اس حدیث کو پڑھ رہے تھے اور اس کی تشریح کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں یہ پتا چلا کہ ملکیت میں ہے یہ، کہ ملکیت میں برابر ہوتا ہے، حکم میں برابر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر وہاں پہ ظاہری طور پر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، گندگی اور غلاظت سیمنٹڈ کر کے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے رسنے وغیرہ کا اور بدبو کی کوئی کیفیت نہیں ہے، تو آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ جی سمجھ گئے؟ جزاک اللہ حسن۔ جنہوں نے سوال کیا تھا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کو معلوم ہے کس نے کیا تھا تو آپ ان تک ہمارا یہ خبر پہنچا دیجیے گا۔ سمجھ گئے؟ علم کے اوپر جی سر۔ کسی کو اجارہ داری نہیں ہے بھائی، ہم جو پہلے پڑھے تھے اس حساب سے جواب دیا تھا، آج جو پڑھے اس حساب سے ہمارا پرانا پڑھا ہوا غلط ہو گیا تو ہم اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی معاف کرے اگر اس دن کی بات کے اوپر۔ بہرحال تو اگر قبرستان یا مردے کو اگر کوئی آدمی دفن کر دیتا ہے جی اپنے گھر میں، تو اس کا گھر کیا ہوگا؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب اس پہ یعنی یہ تحقیق کرنے کی وجہ کیا ہوئی، دیکھیے کیا وجہ ہوئی تحقیق کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے جانیں گے، ہم یہاں پہ جگہ لیے ہیں گھر کے لیے، تو اب ہم کیسے جانیں گے کہ یہاں قبر ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے پچھلے زمانے میں لوگ یہاں دفن کر رہے ہوں، ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے نا۔ جی تو کہا تو پھر وہاں بھی نہیں ہوگی، یا اگر آپ تیقن کرنا چاہتے ہیں تو زمین کھدوائیے۔ تو اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، ظاہری طور پر اگر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اب اگر کبھی رہا ہوگا تو اس سے کیا مطلب ہے، ابھی نہیں ہے وہاں تو چلو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اگر کچھ آثار سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہاں قبر ہے تو اس کو اکھاڑ کر کے، قبر کو نکال کر کے اس میں کچھ باقی بچا اچا ہے تو اس کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، یا نہیں تو نیچے کی مٹی اوپر اور اوپر کی مٹی نیچے کر دی جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں تو اسی پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ پڑھا آج میں نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہی سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی ٹنکی وغیرہ بناتا ہے اور اس کے اوپر گھر ہے یا اس پہ چھت ہے تو کیا اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کنکریٹ ہے اور پورے طور پر اس کا ڈھکن بند ہے
اور کوئی غلاظت وغیرہ نکلنے کا معاملہ نہیں ہے تو ایسی جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسی پر میں فتویٰ دیا۔ حالانکہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے المغنی، اس کو نکال کر کے دیکھا کہ میں نے کہاں سے دیکھا تھا اس کو، تو اس میں آج بھی وہی بات پایا میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز۔ لیکن زیادہ راجح اور صحیح بات ہم کو شیخ ابن باز کی لگتی ہے، اس وجہ سے میں اپنا جو قول تھا اس سے میں نے رجوع کر لیا۔ ہاں جی، وقت ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل۔ اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ جی شیخ نہیں ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ 2 مہینہ قبل میں ایک ایگزام دی تھی ماہی سے، اس میں ایک سبجیکٹ تھا حدیث و اصول حدیث۔ اس پہ ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی جو ابھی ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حدیث میں اعراب تو نہیں ہے، شاید یہ غلطی ہو سکتی ہے پڑھنے میں، تو حدیث پڑھوں یا پھر سیدھا ترجمہ ہی پڑھوں؟ پڑھیے تھوڑی پڑھیے سی حدیث وجہ۔ پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تزاوج عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ تو شیخ یہاں پر وسوسے اور الہام کے اوپر میں فرق کرنے کے لیے کہا گیا تھا ترجمے پہ۔ تو جیسے پچھلے امت میں وسوسوں کے اوپر ان کی پکڑ ہوتی تھی، اور ہماری امت سے وسوسوں کو اٹھا لیا گیا ہے، جب تک کہ ہمیں اعضاء و جوارح یا پھر زبان سے اظہار نہ کرے تب تک ہم مستحق نہیں ہوتے، نیکی ہو یا گناہ ہو۔ شیخ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹائرڈ ہونے کی وجہ سے انسان زبان سے حرکت نہیں کرنا چاہتا، اور دل میں اگر اللہ کا ذکر و اذکار کرے تو کیا ثواب کا مستحق ہوگا یا پھر یہ وسوسے کی کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ جیسے دل پہ پڑھنا، دل سے ذکر کرنا نہیں میرے زبان سے حرکت نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ دل سے انسان پڑھتا نہیں، ہے یا پھر پڑھنا جو ہے نا، پڑھنا وہ زبان کی حرکت کے ساتھ ہے، دل سے پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اذکار جو ہوتا ہے تو بے شک زبان اور آواز جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن آواز جیسے اگر زبان نہیں بھی آئے، خاموش ہو۔ جی جی، آواز اگر نہیں بھی آئے تو ایسی آواز ہو جس سے آدمی کم سے کم خود سنے، یا وہ پھر ہے۔ ایسا کوئی مجلس، جی شیخ، یا پھر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پر انسان بیٹھنا مجبوری ہے لیکن وہاں رہنا ضروری نہیں ہے، تو انسان جیسے خاموش ہو کے بھی اندر میں جیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس تو میں یہ صرف لا ثواب الہ کا الا اللہ، اس میں صرف لا الہ الا اللہ کر سکتا ہے، اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اذکار ہیں اس کے لیے زبان ہے۔ اب جیسے اس کی ایک مثال آپ لے لیجئے، سورہ فاتحہ ہر مسلمان نمازی کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ الحمدللہ، سب کو یاد ہے الحمدللہ، جو مسلمان ہے نمازی ہے۔ امام صاحب اگر پڑھ رہے ہیں زور سے تو آپ کا دل پیچھے سے دہراتا ہے نہیں دہراتا ہے؟ بے شک شیخ۔ اگر امام صاحب بھول گئے تو پھٹ سے آپ کو لگے گا کہ دیکھو یہاں پہ غلطی ہو گیا، کیونکہ دل آپ کا پڑھ رہا ہے۔ تو کیا دل کا پڑھنا کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا، زبان سے پڑھنا پڑے گا، اگرچہ آواز نہ ہو لیکن زبان ہلانی پڑے گی، الحمدللہ رب العالمین، ایسا اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ ورنہ اگر ویسا پڑھنے کا یہ ہو تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہوگا، سب کو سورہ فاتحہ یاد ہے، امام صاحب پڑھتے ہیں تو پیچھے پیچھے دل سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن قرا کا لفظ ہے، فقرؤ سے مراد ہے کہ پڑھو، اور پڑھنے میں زبان سے آدمی پڑھتا ہے، دل سے نہیں پڑھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ویسے ہی قرآن کھولتے ہیں اور کھول کے ایسے صرف ایسے نظر گھما رہے ہیں، ان کو ثواب جی نہیں شیخ، ملے گا۔ نیکسٹ یہی میرا سوال تھا، نیکسٹ یہی سوال تھا کہ کچھ لوگوں کا ایسا دیکھا جاتا ہے صرف قرآن کو دیکھتے ہیں اور نہ زبان ہلتا ہے نہ کوئی حرکت نہیں، تو پھر وہ نہیں ثواب ملے گا، علماء کے صحیح قول کے مطابق نہیں ثواب ملے گا۔ پڑھنا ہے، اس کو زبان سے پڑھنا ہے۔ فیکم شیخ، بہت عمدہ جواب دیے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله 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 الله